ناظرین و عزیز طلبہ آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بی ایڈ سال دوم کے مضمون ماحولیاتی تعلیم انوائرنمنٹل ایجوکیشن ہے، جس میں سبق کا عنوان ہے ماحولیاتی تعلیم اور اسکولی نصاب۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ ماحولیاتی تعلیم اور اسکولی نصاب کا تصور کیا ہے، اسکول کے مختلف تعلیمی سطح یعنی تحتانوی، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر ماحولیاتی تعلیم کے نصاب کیا ہیں، ماحولیاتی تعلیم کے تدریس کی مختلف حکمت عملیاں کیا ہیں، ماحولیاتی تعلیم میں احتساب اور تعین قدر یا اندازہ قدر کے کیا طریقے ہیں، ماحولیاتی تعلیم میں ٹیکنالوجی کا ارتباط کس طرح ممکن ہے، ماحولیاتی تعلیم کے استعداد کی فروغ میں معلم کے کردار اور ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ عزیز طلبہ، عالمی سطح پر زندگی میں سہولیات میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح ماحولیاتی آلودگی عالمی درجہ حرارت بڑھانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر ملک اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے الگ سے شعبہ جات بنائے جا رہے ہیں۔ اس شعبہ میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کیا جاتا ہے، تو دوسری جانب ماحول کو صاف رکھنے کے لیے مختلف جدید مشینوں کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں۔ اس شعبہ میں ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا اس شعبہ کی باقاعدہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے تاکہ طلباء اور عوام میں ماحول کے تئیں قدرتی وسائل کا تحفظ، بیداری اور ماحول کو صاف رکھنے کی آگاہی پیش کی جائے۔ اس کے لیے ماحولیاتی تعلیم کو اسکولی نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے یونیسکو اور اقوام متحدہ ماحولیاتی پروگرام یعنی UNEP نے 3 بڑے اعلانیہ جاری کیے، جس کی بنیاد پر ماحولیاتی تعلیم کے کورس کو منظم کیا گیا ہے۔ ابتدائی تعلیمی سطح پر جنرل سائنس کے ساتھ ساتھ فطری یا قدرتی تاریخی مقامات، کمیونٹی سروسز پروجیکٹ اور اسکول کے باہر سائنسی عوامل میں اشتراک بھی کی جا رہی ہے۔ ماحولیاتی تعلیم کے پالیسیوں کو اسکول اور ادارے کو عمومیت کی شکل دینا اور ماحولیات کے متعلق عوام میں بھی معلومات اور بیداری پیدا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسکول کے نصاب میں تمام تعلیمی سطحوں پر ماحولیاتی تعلیم کو کسی نہ کسی شکل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ماحول کی لغوی معنی ارد گرد یا اطراف کے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو جاندار پر اپنا اثر رکھتی ہو اسے ماحول کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر زمین، فضا اور پانی کو ماحول کہتے ہیں، جس میں تمام حیاتیاتی، طبیعیاتی اور کیمیائی اجزاء و عناصر شامل ہوتے ہیں۔ در حقیقت جو کچھ بھی دنیا و کائنات میں ہے اسے ماحول کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ماحول کے مطالعہ کو ماحولیاتی تعلیم کہتے ہیں، جس میں ماحول کے تمام عوامل، اجزاء و عناصر اور ان کی خصوصیات و کمزوریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ماحولیاتی تعلیم دراصل حیاتیات، ارضیات، جغرافیہ، تاریخ، معاشیات، حیاتیاتی فنون، ارضی سائنس اور آبی علوم کے مطالعہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ماحولیاتی تعلیم کو اسکول کے نصاب میں شامل کرنے کے قومی درسیات کا خاکہ 2005 میں بھی سفارش پیش کی گئی ہے۔ اس کے لیے اسکول کے مختلف سطحوں کے لیے ماحولیاتی تعلیم کے نصاب بھی بتائے گئے ہیں۔ اب آپ کو ہم ہر ایک سطح پہ جو نصاب چلائے جا رہے ہیں اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تحتانوی سطح یعنی پرائمری لیول،
قومی درسیات کا خاکہ 2005 کے مطابق بچوں کو ماحول اور ماحولیاتی حفاظت کی بابت حساس بنانا اسکولی نصاب کا ایک اہم سروکار ہے۔ گزشتہ صدی میں ابھرے نئے تکنیکی متبادل اور طرز زندگی سے ماحول پست ہوا ہے اور نتیجے میں سہولت پذیر اور غیر سہولت پذیر کے درمیان توازن بگڑا ہے۔ اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ماحول کی نشو و نما اور اس کی حفاظت کی جائے۔ اسکول کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی زندگی اور ماحولیاتی بحران کے مابین تال میل کیسے بٹھایا جائے تاکہ بقا اور نمو ممکن ہو سکے۔ لہٰذا تحتانوی سطح پر طلبہ میں حقیقی زندگی کے حالات اور ماحولیات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ضروری ہے۔ اپنے اطراف و اکناف کو صاف رکھنے کے لیے صحت مند عادتوں کی تربیت دینا بھی شامل ہے۔ تحتانوی سطح پر زیادہ تر ماحولیاتی بیداری اور مستحکم آموزش کے لیے طلبہ کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر طلبہ کو خود کے جسم کی صفائی کے تئیں بیداری پیدا کرنا، حفظان صحت کے اچھی عادتوں کا فروغ، اطراف و اکناف کے ماحول کے متعلق معلومات اور بیداری، غذا، تغذیہ، پانی، ہوا، گھر، کپڑے، تفریحی مشغلہ وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنا، درخت اور پودے کی اہمیت، مقامی پرندے، جانور اور دیگر حیاتیاتی اشیاء کے متعلق واقفیت، جاندار اور غیر جاندار اشیاء کا ایک دوسرے پر انحصار اور باہمی وابستگی، صحت، صفائی ستھرائی کا احوال اور کیفیت، اس کی بہتری کی تدابیر، کچرے اور گندے پانی کی اخراج کا انتظام، قومی تہواروں اور قومی ایام کے تقاریب کی اہمیت، سورج کی روشنی، بارش اور ہوا کے متعلق معلومات اور بیداری پیدا کرنا، گھریلو اور پالتو جانوروں کی حفاظت، ہوا کی آلودگی، زمین کی آلودگی، آبی آلودگی اور صوتی آلودگی کے متعلق بیداری، ماحول کے تحفظ کی ضروریات اور اہمیت، توانائی کے ذرائع کے متعلق معلومات، آبی وسائل اور جنگلات کے تحفظ کی اہمیت، ماحول کے تحفظ کے متعلق مقامی اور روایتی معلومات۔ یہ سب ایسے موضوعات ہیں جو تحتانوی سطح کے نصاب میں ماحولیاتی تعلیم کے تئیں شامل کیا گیا ہے۔ اب آپ کو ثانوی سطح یعنی سیکنڈری لیول کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قومی درسیات کا خاکہ 2005 کے مطابق ثانوی سطح پر طلبہ کو مشترک مضمون کے طور پر سائنس کی آموزش میں ماحولیات کے مجرد و ٹھوس تصورات اور مختلف سرگرمیوں اور تجزیے میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ماحولیاتی تعلیم کے مضامین اور عنوانات کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور سماجی علوم کے تحت مربوط کرتے ہوئے منظم کرنا چاہیے۔ ماحول کے تحفظ اور مستحکم فروغ اور قابل بقا ترقی پر زور دینا چاہیے۔ نظریاتی تصورات کو طلبہ میں عمل میں لانے کے لیے پروجیکٹ، تعلیمی تفریح اور مشغلے کے مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ ماحولیاتی تعلیم کے نصاب کو CBSE اور ریاستی تعلیم بورڈ ترتیب دیتے ہیں، جس میں اجسام نامیہ کے باہمی تعلق، نیز قدرتی ماحول سے تعلق، انسانی آبادی اور ماحول کا ایک دوسرے پر رد عمل اور حیاتی و جغرافیائی اصولوں کے بنیادی تفہیم فراہم کی گئی ہے۔ ثانوی سطح کے نصاب میں ماحولیاتی تعلیم کے اس طرح کی چند چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر بائیو اسفیئر، زمین کے بالائی پرت میں واقع علاقے جن میں زندہ وجود پائے جاتے ہیں، گرین ہاؤس ایفیکٹ، اوزون لیئر ڈپلیشن، کھاد، فرٹیلائزرز اور جراثیم کش دوائیں، پیسٹی سائیڈز وغیرہ کا استعمال، جنگلات اور جانوروں کا تحفظ، ہوا، پانی، زمین اور صوتی آلودگی اور اس کے کنٹرول کے طریقے، ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم، بارش کے پانی کو محفوظ کرنا، پلاسٹک اور دوسری بیکار اشیاء کا بعض استعمال، جدید زرعی طریقے اور ماحول پر اس کے اثرات، انسانی طرز زندگی اور ماحول پر اس کے اثرات، بقائے حیات کے خطرات میں گھرے جاندار اور ان کی حفاظت، عالمی حدت، شمسی توانائی کا استعمال، نیوکلیائی توانائی، قدرتی وسائل کا تحفظ، صحت مند گھریلو ماحول اور ماحولیاتی قوانین جیسے موضوعات کو ثانوی سطح کے اسکولی نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اب آپ کو اعلیٰ ثانوی سطح کی تعلیم یعنی ہائر سیکنڈری لیول ایجوکیشن پر جو مضامین یا موضوعات شامل ہیں ماحولیاتی تعلیم کے غرض سے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔
اعلیٰ ثانوی سطح طلبہ کو مضامین کے انتخاب کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ کچھ طلبہ کے لیے سطح ان کی رسمی تعلیم کا آخری مرحلہ ہو سکتی ہے جو کام کی دنیا اور روزگار کی سمت میں لے جاتی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے اعلیٰ تعلیم کی اساس ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ یا تو مخصوص تعلیمی کورس یا روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پیشہ وارانہ کورس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس سطح پر ابتدائی معلومات اور منتخب شدہ میدان میں بامقصد تعاون کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرایا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر ماحولیاتی تعلیم کے تصورات حیاتیاتی سائنس، علم کیمیا اور جغرافیہ کے درسی کتابوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح طلبہ کوئی بھی مضمون منتخب کرتا ہے تو اس سے عمومی طور پر ماحولیاتی تعلیم کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت اور بیداری حاصل ہوگی۔ اعلیٰ ثانوی سطح پر ماحولیاتی تعلیم کے نصاب میں کچھ اس طرح کے تصورات شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ماحول اور مستحکم فروغ یا قابل بقا ترقی، فضائی آلودگی اور عالمی حدت، گرین ہاؤس ایفیکٹ، تیزابی بارش یعنی ایسڈ رین، اوزون پرت میں تخفیف یعنی ڈپلیشن آف اوزون لیئر، آبی آلودگی، پینے کی پانی کا بین الاقوامی معیارات، پانی میں گھلے آکسیجن کی اہمیت، زمینی آلودگی اور بائیو کیمیکل آکسیجن کی ضرورت، پیسٹی سائڈز اور ماحولیات یا ایکولوجی۔ کسی بھی مضمون کی تدریس کے لیے ایک لاہ عمل اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ استاد طلبہ کو مثبت اکتسابی تجربات فراہم کر سکے۔ طریقہ تدریس یا حکمت عملی اس کا ایک اہم جز ہے۔ طریقہ تدریس وسیع طور پر تدریسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ تدریسی حکمت عملی میں ہر وہ چیز، عمل، سرگرمی، مشورہ، طریقہ کار، لاہ عمل شامل ہوتا ہے جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک معلم اپنی تدریسی کام انجام دیتے ہیں۔ معلم کا ہر وہ تعلیمی کام جو اس نے طلبہ کو پڑھانے کے لیے سر انجام دیا ہے وہ تدریسی حکمت عملی کہلاتا ہے۔ کسی بھی طریقہ تدریس اور حکمت عملی کا اس طرح استعمال کرتے ہوئے اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے منصوبائی طریقہ یعنی پروجیکٹ میتھڈ۔ منصوبائی طریقہ جدید طریقہ تدریس ہے جو کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے یکساں افادیت کا حامل ہے۔ اس میں طلبہ اپنے ہاتھوں خود محنت کر کے جو معلومات یا تجربات حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ مستحکم اور پختہ ہوتے ہیں۔ منصوبائی طریقہ تدریس کے کچھ مراحل ہیں جو اس طرح ہے: منصوبہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، منصوبہ کے مقاصد طے کیے جاتے ہیں، منصوبہ بندی اور منصوبہ کا ذہنی خاکہ تیار کرتے ہیں، منصوبہ پر عمل آوری کرتے ہیں، نتائج کا جائزہ اور جانچ کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ مسئلہ کا حل یعنی پرابلم سولونگ ہے۔ ماحولیاتی تعلیم کے تدریس میں مسئلہ کے حل کا طریقہ ایک مؤثر حکمت عملی ہے جو طلبہ کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اور چند منظم مرحلوں پر مشتمل رہنمایانہ طرز کے ساتھ اپنے ماحولیاتی مسائل کو حل کر سکیں۔ یہ طریقہ تدریس گروہی تدریس کا اہم اور مقبول ترین طریقہ ہے جس میں طلبہ شعوری اور مقصدی طور پر کسی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں طلبہ اپنے ماحول کے روزمرہ کے مسائل کے باہمی اور مشترک ذہنی کوشش اور غور و فکر سے حل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اکتساب کا حقیقی لاہ عمل ہے۔ اس میں طلبہ کی ذاتی ذہنی قوتیں زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح مسئلہ کے حل کے طریقہ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ گروہ یا جماعت کا کام اس طرح مرتب کیا جائے اور نصاب کو طلبہ کی عملی زندگی کے مسائل سے اس طرح مربوط کیا جائے کہ ان کی نگاہ میں یہ حقیقی مسائل کی شکل اختیار کر لے، طلبہ کے جذبہ اور جستجو میں تحریک پیدا ہو۔ عزیز طلبہ، مسئلہ کے حل کے طریقے کے کچھ مراحل ہیں جو اس طرح ہے: مسئلہ کا تعین کرنا یا مسئلہ کو دریافت کرنا، مسئلہ کو بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا، ضروری مواد کی فراہمی اور ترتیب مسئلہ کی تفصیل بیان کرنا، معلومات کا تجزیہ کرنا، مفروضہ تشکیل دینا، مفروضہ کی جانچ کرنا، نتائج اخذ کرنا اور عمومی نتیجہ کا ماحول پر انطباق کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے فیلڈ ٹرپ۔ تفریحی مشغلے یا ماحولیاتی تعلیم کی تدریس کا ایک نمایاں اور عملی طریقہ ہے۔ تفریحی مشغلے کے ذریعہ طلبہ میں ماحول کے متعلق بیداری اور بنیادی معلومات فراہم کی جا سکتی ہے۔
اس کے لیے مقامی اور دیگر مقامات کی سیر و تفریح کے لیے طلبہ کو لے جاتے ہیں، جس سے طلبہ خود اکتساب کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں اس طریقہ تدریس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تفریحی پروگراموں میں طلبہ کی شمولیت سے ان کے اندر ماحول کے جمالیاتی ذوق پروان چڑھتی ہے اور ماحول کے تئیں حساس بھی ہوتے ہیں۔ پودوں، درختوں، پرندوں اور دیگر اشیاء کی ذاتی طور پر مشاہدہ کے ذریعے طلبہ خود معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقامی وسائل کے مطابق تفریحی مشغلے کی تنظیم کرنا چاہیے۔ تفریحی مشغلے کے بعد طلبہ کو اپنے ذاتی مشاہدے کو ڈرائنگ، کہانی، نظم، رپورٹ، مضامین کی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ اگلا طریقہ ہے نمائش یعنی ایگزیبیشن۔ نمائش میں طلبہ کی تیار کردہ مختلف ماحولیاتی اشیاء، آلات، چارٹ، ماڈل، پروجیکٹ، تصاویر وغیرہ مظاہرے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر تفریحی مشغلے کے بعد اسکولوں میں نمائش لازمی طور پر منعقد کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو اپنے مشاہدات اور پروجیکٹ کا مظاہرہ کرنے کا مناسب موقع مل سکے۔ اس کے ذریعے سے دیگر طلبہ میں بھی ماحول کے تئیں بیداری اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ نمائش کا مقصد طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ سائنسی تحقیقات، مشاہدات اور مسائل کے حل اور بیداری کے لیے ذوق اور دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ اس کی تنظیم مختلف کمیٹیوں کے ذریعے کیا جانا چاہیے تاکہ ہر کمیٹی اچھی طرح کام کو انجام دے سکے۔ اساتذہ کو ہر سطح پر رہنمائی فراہم کرنا چاہیے۔ سیمینار اگلا طریقہ ہے۔ سیمینار میں منظم طور پر لیکچر، مضامین اور تقریر یا تحقیقی مقالات پیش کیے جاتے ہیں۔ انفرادی طور پر طلبہ بھی اپنے مشاہدات اور پروجیکٹ کی رپورٹ تیار کر کے سیمینار میں پیش کرتے ہیں۔ سامعین پیشکش کی تنقیدی طور پر جانچ کرتے ہیں اور اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ اس کام میں استاد کو قیادت کرتے ہوئے طلبہ کے لیے سیمینار کا موقع فراہم کرنا چاہیے، لیکن یہ اعلیٰ ثانوی سطح پر اس طرح کے سیمینار سے ہی طلبہ میں زیادہ پختہ معلومات حاصل ہو سکے گا۔ ورکشاپ تحقیقی اور اختراعی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے باہمی تعاون سے منعقد ہونے والے کام کو ورکشاپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ورکشاپ مکمل طور پر مشغلے اور سرگرمیوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ورکشاپ کے انعقاد میں اساتذہ، طلبہ اور منتظمین شامل ہوتے ہیں۔ اس میں وقوفی اور حسی حرکی علاقہ کی مہارتیں بالراست ملوث ہوتے ہیں۔ ورکشاپ میں مختلف رپورٹ، نصاب، تنقیدی جائزے، تفریحی مشغلے، تدریسی اور امدادی اشیاء کی تعمیر، تدریسی حکمت عملیوں کا خاکہ وغیرہ سرگرمیوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ ورکشاپ کے آخر میں اس کے اہم پہلوؤں پر رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ آخری طریقہ ہے بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشن میتھڈ۔ یہ لیکچر کے برعکس تدریسی طریقہ ہے۔ لیکچر کے دوران صرف ایک شخص بولتا ہے اور سبھی سنتے ہیں، لیکن بحث و مباحثہ میں تمام افراد یکساں طور پر شریک ہوتے ہیں اور ہر فرد اپنے خیالات کی اظہار کرتا ہے۔ اس طریقہ تدریس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تدریس دو طرفہ ہوتی ہے۔ اس میں استاد اور طلبہ دونوں شریک ہوتے ہیں۔ استاد مباحثہ کے لیے ماحولیات کا کوئی موضوع کا مختصر تعارف کرائیں گے۔ اس کے بعد طلبہ انفرادی طور پر یا گروہوں میں استاد کی زیر نگرانی سوالات کے ذریعے مباحثہ کا آغاز کریں گے اور خاص باتیں تختے سیاہ یا بلیک بورڈ پر لکھ بھی دی جائیں گی۔ عزیز طلبہ، اب آپ کو ماحولیاتی تعلیم میں اندازہ قدر یا تعین قدر کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ طلبہ کی ہمہ گیر نشو و نما کی جانچ کے بجائے عملی طور پر جانچنے کے تمام مشغلے کی توجہ تعلیمی حصولیابی یا تعلیمی کارکردگی پر مرکوز رہتی ہے۔ لہٰذا اندازہ قدر یعنی اسسمنٹ یا تعین قدر ایویلویشن کا ایک اہم حصہ ہے۔ اندازہ قدر طلبہ کی تمام تر صلاحیتوں اور اہلیتوں کی پیمائش نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی چند اہلیتوں کی جانچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی تعلیم کے کچھ مواد مضمون سے واقفیت، آلات کے استعمال کی ہنر، تجربہ کرنے، مشاہدہ کرنے، جانچ کرنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت وغیرہ۔ اس کے ذریعہ طلبہ کو کامیاب اور ناکامیاب یا پھر اول، دوم، سوم کے درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اندازہ قدر اگر معروضی طور پر کیا جائے تو بہت ہی اہمیت اور افادیت کا حامل ہوتی ہے۔ درجے اور نمبرات فیصلہ طلبہ کے اعلیٰ جماعتوں میں داخلے
اور نوکری کے حصول میں معاون ہوتے ہیں۔ اندازہ قدر کے ذریعہ اس بات کی جانچ کی جاتی ہے کہ طلبہ نے کسی مخصوص درجہ کے متعینہ مواد میں ماحولیاتی تعلیم کا کتنا حصہ مکمل کر لیا ہے اور آموزش کر لیا ہے۔ اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تشکیلی جانچ یعنی فارمیٹیو ایویلویشن، اس جانچ کا مقصد درس و تدریس اور اکتسابی عمل کو مؤثر بنانا ہوتا ہے۔ یہ جانچ تدریس کے عملاوری کے درمیان انجام دی جاتی ہے۔ اسی طرح تشخیصی جانچ یعنی ڈائگنوسٹک، اس نوعیت کی جانچ تدریس سے پہلے اختیار کی جاتی ہے۔ اس میں طلبہ کی سابقہ معلومات، برتاؤ اور دلچسپیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے طلبہ کی مختلف اہلیتوں اور صلاحیتوں کو بھی معلوم کرتے ہیں۔ تکمیلی جانچ یعنی سمیٹیو ایویلویشن، اس نوعیت کی جانچ تدریسی و اکتسابی پروگرام کے مکمل ہونے کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ اس جانچ کے ذریعے تدریسی نتائج کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تحصیلی جانچ یعنی اچیومنٹ ٹیسٹ، تحصیلی جانچ باقاعدہ طور پر مشاہدہ کرنے اور اسے عدولی پیمانے یا کسی سلسلے واری طریقہ کی مدد سے طلبہ کی تعلیمی تحصیل کی جانچ کو کہتے ہیں۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مقالاتی قسم کا یعنی ایسے ٹائپ، مختصر جوابی قسم یعنی شارٹ آنسر ٹائپ، اور معروضی قسم یعنی آبجیکٹیو ٹائپ۔ عزیز طلبہ، ماحولیاتی تعلیم میں ٹیکنالوجی کا ارتباط کس طرح ہے؟ اس میں پہلا ہے الیکٹرانک کچرا، ای ویسٹ۔ آج ساری دنیا میں ماحولیات کے لیے آلودہ کیمیکل سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ الیکٹرانک فضلات میں زبردست اضافہ کے ساتھ ساتھ ماحولیات بھی متاثر ہوا ہے۔ ٹیلی ویژن، سیلولر فون، سمعی و بصری آلات، پرنٹر، فوٹو اسٹیٹ مشین، فیکس، ریفریجریٹر، واشنگ مشین، مائکرو ویو اوون، سی ڈی، ڈی وی ڈی، ان سب میں ٹاکسک یعنی زہریلے مادوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح الیکٹرانک کچرے کو ختم کرنے کے لیے اگر زمین میں دبایا جائے تو کچھ وقت کے بعد اس علاقے کا پانی ٹاکسن کی وجہ سے زہر آلود ہو جائے گا۔ اسی طرح تیزابی بارش یعنی ایسڈ رین بھی ہے۔ اس میں مختلف گیس یعنی نائٹرک اور سلفیورک ایسڈ کے وجہ سے تیزابی بھاپ جب بادل بن کر برستی ہے تو بارش کی بوندیں تیزاب برسانے لگتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات نمایاں ہیں۔ اسی طرح ساؤنڈ پولوشن یعنی صوتی آلودگی بھی ہے، یہ بھی ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تبدیلی آب و ہوا، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، گرین ہاؤس ایفیکٹ، یہ سبھی آج کے زمانے میں بہت زیادہ نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تعلیم میں ٹیکنالوجی کے ارتباط سے چند مثبت فائدے بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ریموٹ سینسنگ، انوائرمنٹل انفارمیشن سسٹم، ڈیٹا بیس، آن لائن انفارمیشن سسٹم وغیرہ۔ اب آپ کو ماحولیاتی تعلیم کے استعداد کی فروغ میں معلم کے کردار اور ذمہ داریوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ تعلیم کے جدید طریقے اور تدریسی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ میں ماحولیاتی تعلیم کے تصورات کی تفہیم اور استعداد کو پیدا کرنا چاہیے۔ طلبہ میں تنقیدی سوچ پیدا کرنے کے لیے دریافتی طریقے کی مشق کروانی چاہیے۔ ماحولیاتی تصورات کی نشو و نما کے لیے حیاتیاتی اور طبعی ماحول سے بیداری پیدا کرنا چاہیے۔ ماحولیاتی تعلیم کی تدریس کا اہم مقصد طلبہ میں مسائل کا حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے اکتسابی تجربات اس طرح منظم کیا جائے جس طرح طلبہ کو زیادہ سے زیادہ دریافت کرنے کے مواقع مل سکے۔ ماحولیات کو طلبہ کے مسائل پر مبنی پروجیکٹ ورک اور گروہی کام دیا جائے۔ مظاہراتی طریقے تدریس کے ذریعے طلبہ کو پڑھایا جائے اور مثالیں بھی دے جائے۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ معلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ خود ماحولیاتی تعلیم کے بارے میں واضح معلومات حاصل کریں اور طلبہ کو بھی معلومات فراہم کریں۔ طلبہ کو گرد و پیش کی ماحولیاتی نظام کا مشاہدہ کرنے اور اس پر مضمون نگاری کے لیے کہا جائے۔ طلبہ کو مقامی سطح پر ماحولیاتی اشیاء کی معلومات فراہم کی جائے۔ اکتساب بذات خود یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ کے لیے تحریک پیدا کی جائے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کی پیشکش سے آپ کو یہ معلومات حاصل ہوئی کہ ماحولیاتی تعلیم اور اسکولی نصاب کے تصور کیا تھے۔ اسکول کے مختلف تعلیمی سطح پر
ماحولیاتی تعلیم کے نصاب کس طرح ہے، ماحولیاتی تعلیم کے تدریس کی مختلف حکمت عملیوں سے بھی آپ واقف ہو گئے، ماحولیاتی تعلیم میں احتساب اور تعین قدر کے طریقے سے بھی واقفیت حاصل ہوئی، ماحولیاتی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے باہمی ربط کو بھی سمجھ گئے، ساتھ ہی ساتھ ماحولیاتی تعلیم کے استعداد کی فروغ میں معلم کے کردار اور ذمہ داریوں سے بھی آپ واقف ہوئے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو اس مضمون اور موضوع سے متعلق مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو تو اس وقت اسکرین پر دیے جا رہے کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آداب۔